سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 45۔ میدان کے باہر رکھی نوبت پر کسی نے اس قوت سے ضربے لگانی شروع کر دی تھیں کہ پورا میدان ایک بار پھر گونج اٹھا تھا۔ لوگ حیرت اور اشتیاق کے عالم میں اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ شالوم نے ہاتھ اٹھا کر لوگوں کو پرسکون رہنے کو کہا۔ اس پر لوگ پھر اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ پھر شالوم نے اپنے ایک سردار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جاؤ دیکھو کسی نے ضرب لگائی ہے۔ یہ مقابلہ جیت کر عارب یوام کو حاصل کر چکا ہے، لیکن اگر کوئی اور جوان یوام کے لیے آیا ہے تو میں پسند کروں گا کہ اس کا مقابلہ اجیلا سے نہیں بلکہ عارب کے ساتھ ہو۔ اس کے ساتھ ہی شالوم کا سردار تیزی سے میدان کے اس حصے کی طرف بڑھا جہاں نوبت رکھی ہوئی تھی۔ سردار کے جانے کے چند لمحوں بعد نوبت پر ضرب پڑنا بند ہو گئی، اور جب وہ واپس لوٹا تو اس کے ساتھ یوناف چلا آ رہا تھا۔ سردار نے یوناف کا ہاتھ پکڑ کر شہنشین کے سامنے عارب کے سامنے لا کھڑا کیا۔ عارب نے خوف اور حیرت کے ملے جلے جذبات سے یوناف کی طرف دیکھا، پھر جلدی اس نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پا لیا، جبکہ عارب کی طرف دیکھتے ہوئے یوناف بالکل پرسکون اور حسب معمول حشاش بشاش تھا۔ شالوم نے آگے آ کر یوناف سے مصافحہ کیا اور پوچھا، اے اجنبی، تمہارا نام کیا ہے اور تمہارا تعلق کس سرزمین سے ہے؟ عارب نے طنزیہ انداز میں یوناف کی طرف دیکھ کر کچھ کہنا چاہا کہ شالوم پھر بول پڑا، اے اجنبی، مجھے افسوس ہے کہ میں نے اپنا تعارف کرانے سے پہلے ہی تم پر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی ہے۔ سنو، میں یہاں کا حاکم شالوم ہوں۔ شہنشین پر بیٹھی لڑکی میری بیٹی یوام ہے، اور اس کے ساتھ میرا بیٹا اجیلا ہے۔ اب تم میرے سوالوں کا جواب دو۔ یوناف نے مسکرا کر کہا، اے بزرگ شالوم، میرا نام یوناف ہے، میں مصر کے شہر میمفس کا رہنے والا ہوں، اور اس میدان کے باہر رکھی نوبت پر ضرب لگانے کا مقصد مقابلے میں حصہ لے کر یوام تمہاری بیٹی کو حاصل کرنا ہے۔ شالوم نے پھر پوچھا، اے یوناف، مصر کی دور افتادہ سرزمین کے رہنے والے ہو کر تم نے میری بیٹی سے متعلق کس سے سنا کہ میں نے اس کی شادی کے لیے یہ طریقہ اپنا رکھا ہے؟ یوناف نے کہا، اے بزرگ شالوم، یہاں اکثر مصری تاجر تجارت کی غرض سے آتے جاتے رہتے ہیں، اور انہوں نے ہی مجھے اللسان نامی اس جزیرے اور یوام کی حسین ہونے اور آپ کے اس مقابلے کے بارے میں بتایا تھا۔ شالوم نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اے یوناف، یہ جوان جو تمہارے پہلو میں کھڑا ہے اس کا نام عارب ہے، اور یہ میرے بیٹے اجیلا سے تیغ زنی اور طاقت و قوت دونوں کا مقابلہ جیت کر اپنے آپ کو یوام کا حقدار ثابت کر چکا ہے۔ اب چونکہ ایک دعویدار کی حیثیت سے تم بھی آ گئے ہو، لہٰذا تمہارا مقابلہ اب اجیلا کے بجائے عارب سے ہوگا۔ تم اس کی طرف غور سے دیکھ لو، یہ جس طرح مسلح ہے تمہیں بھی یوں ہی مسلح کیا جائے گا۔ پھر اپنا فیصلہ دو کہ کیا تم عارب سے مقابلے کے لیے تیار ہو؟ یوناف نے اپنی چھاتی تانتے ہوئے کہا، اے بزرگ شالوم، یہ مقابلہ جیتنے والا یہ عارب اگر اپنے جیسا کوئی اور جوان بھی حمایت میں لے آئے تب بھی قسم مجھے اپنے اسی رب کی۔ اے بزرگ شالوم، یہ مقابلہ جیتنے والا یہ عارب اگر اپنے جیسا کوئی اور بھی جوان حمایت میں لائے تب بھی قسم مجھے اپنے اس رب کی جو ساری کائناتوں کو پیدا کرنے والا ہے، میں اس سے مقابلہ ضرور کروں گا۔ یوناف کے جواب پر خوش ہو کر شالوم نے کہا، اے عارب، میرا تو فیصلہ ہے کہ تمہارا اور یوناف کا مقابلہ ہوگا، لیکن اس سلسلے میں اب یوام کا مشورہ بھی لینا ضروری ہے کہ وہ اپنا ہاتھ عارب کے ہاتھ میں ہی دینا پسند کرے گی یا تم دونوں کے درمیان مقابلے کی خواہش مند ہے، اور جو جیتے اسی سے یوام شادی کرے گی۔ یوناف نے پھر کہا، ضرور ضرور، مجھے یہ بھی منظور ہے، آپ یوام سے اس معاملے میں ضرور بات کریں اور اس کی رائے لے لیں۔ شالوم یوام کی طرف مڑا اور پوچھا، اے میری بیٹی، جو کچھ میں نے ان جوانوں سے کہا ہے
اس سلسلے میں تم کہو تمہارا کیا جواب ہے اور کیا رائے ہے؟ یوام نے انتہائی شگفتگی، دلکشی اور افسانوی انداز تخاطب میں اپنے لہجے کی بھرپور کھنک کے ساتھ کہا، اے میرے باپ، میں چاہوں گی کہ عارب اور یوناف دونوں کے درمیان مقابلہ ہو، اور جو بھی یہ مقابلہ جیتے میں اسی سے شادی کروں گی۔ فوراً ہی شالوم نے اپنے ایک سردار کو اشارہ کیا۔ سردار نے جواب میں ایک تلوار اور ڈھال جا کر یوناف کو تھما دی۔ شالوم پھر بولا، اے یوناف، پہلے اپنے آپ کو مسلح کر لو، پھر عارب کے ساتھ میدان کے وسط میں جا کر کھڑے ہو جاؤ اور میرا ہاتھ اٹھنے کا انتظار کرو۔ جب تم میرا ہاتھ فضا میں بلند ہوتا دیکھو تو مقابلہ شروع کر دینا۔ یوناف نے فوراً اپنے آپ کو مسلح کیا اور وہ تلوار شہنشین پر رکھ دی جو سردار نے اسے پیش کی تھی۔ پھر اس نے کہا، اے بزرگ شالوم، میرے پاس اپنی تلوار ہے، مجھے اس تلوار کی ضرورت نہیں۔ شالوم نے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگر تم اپنی تلوار سے عارب کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو یہ تمہاری خوشی ہے۔ اس کے ساتھ ہی عارب اور یوناف میدان کے وسطی حصے کی طرف بڑھنے لگے۔ چلتے چلتے عارب نے گھور کر یوناف کی طرف دیکھا، پھر اس نے کھولتے لہجے اور غضبناک آواز میں پوچھا، تمہارا اس طرف آنے اور اس مقابلے میں حصہ لینے کا مقصد کیا ہے؟ یوناف نے لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، میرا ادھر آنے کا وہی مقصد ہے جو تمہارا ہے۔ اے عارب، تم جانتے ہو میں شروع دن سے ہی بیوسا کو پسند کرتا ہوں، اور تم جانتے ہو یوام حیرت انگیز حد تک بیوسا سے مشابہ ہے، اور بیوسا چونکہ تمہاری بہن اور میری محبوبہ ہے، لہذا یوام پر تمہاری نسبت میرا زیادہ حق ہے۔ اس پر عارب نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا، جو کچھ بھی ہو، میں ہر صورت میں تمہارے ساتھ مقابلہ کر کے یوام کو حاصل کروں گا۔ اب تم جانو میں نے یوام کو اپنی زندگی کا محور و مقصد بنا لیا ہے، اور تم سے یہ مقابلہ جیتنے کے لیے مجھے جو بھی حربہ استعمال کرنا پڑے گا میں کروں گا۔ یوناف نے عارب کو سمجھانے کے انداز میں کہا، اے عارب، میرے ساتھ یہ مقابلہ اپنی فطری اور طبعی ہمت و قوت کو استعمال کرتے ہوئے اور تائق زنی میں اپنی حقیقی مہارت کام میں لاتے ہوئے کرنا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی کروں گا۔ میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں اے عارب کہ اگر تم اس مقابلے کے دوران تم نے اپنی سری اور ابلیسی قوتوں کو کام میں لانے کی کوشش کی تو یاد رکھو کہ میں بھی ایسا ہی کروں گا، اور تمہارے یہ عمل اور تمہاری ہر سری قوت کو تمہارے سامنے ریزہ ریزہ کر کے رکھ دوں گا۔ پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ تماشائیوں سے بھرے اس میدان میں میں سب کے سامنے تمہیں زیر کر دوں گا اور تمہاری وہ حالت اور درگت بناؤں گا کہ تم مقابلے کے بعد کسی کو اپنا چہرہ دکھاتے ہوئے شرم اور عار محسوس کرو گی۔ میں نے جو کچھ کہنا تھا تم سے کہہ دیا، اب تمہاری مرضی ہے کہ چاہو تو اپنی فطری اور طبعی قوتوں کے ساتھ تم میرا مقابلہ کر سکتے ہو، اور چاہو تو اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاؤ۔ میں ہر طرح ہر روپ میں تمہارے ہر عمل کا جواب دوں گا۔ اس موقع پر ابلیکا نے یوناف کی گردن پر اپنا حریری لمس دیا، پھر اس کی کھنکتی ہوئی شیریں آواز اس کے کانوں میں پڑی، اے یوناف میرے حبیب، تم عارب کی طرف سے کسی قسم کا فکر مت کرنا، میں اس پر نگاہ رکھوں گی، اور اگر اس نے اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لانے کی کوشش کی تو میں تمہیں بھی اس کی اطلاع کر دوں گی اور خود بھی اس کے خلاف حرکت میں آ جاؤں گی۔ ابلیکا کی اس گفتگو اور یقین دہانی پر یوناف کے لبوں پر گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس دوران وہ اور عارب میدان کے وسط میں آ چکے تھے۔ پھر عارب نے نرمی اور انکساری سے یوناف کو مخاطب کر کے کہا، اے یوناف، میں جانتا ہوں کہ تم اس وقت اپنی ساتھی ابلیکا سے محو گفتگو ہو۔ سنو، میں تم سے اس موقع پر سچے دل سے یہ کہتا ہوں، بلکہ تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ یہ مقابلہ ہر طرح سے طبعی اور فطری قوتوں کے تحت ہوگا، اور اس کے لیے میں کوئی سری قوت استعمال نہیں کروں گا۔ یوناف اس کی طرف سے مطمئن ہو گیا۔ پھر وہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو کر شالوم کے اشارے کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد شالوم کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا تو یوناف اور عارب دو ازلی دشمنوں اور وحشی درندوں کی طرح ایک دوسرے پر چڑھ دوڑے۔ وہ بڑی تیزی سے ایک دوسرے پر ہولناک وار اپنی تلواروں سے کرنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر تک دونوں جم کر ایک دوسرے کے خلاف تیغ زنی کا بہترین مظاہرہ کرتے رہے۔ پھر یوناف اپنا منفرد رنگ دکھانے لگا۔ یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ کائنات کی شجاعتوں اور جراتوں کے خلاف سرکشی اور بغاوت پر آمادہ ہو گیا ہو۔ وہ اب دھواں ہی دھواں اور شعلوں اور سلگتی نظروں کا بھیانک پن تھا۔ ہولناک آندھیاں اور بیتاب طوفانوں کی صورت میں لمحہ لمحہ وہ عارب پر چھا جانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ اس کے سامنے عارب کی حالت ظلم و جبر کی پیاس، ہواؤں میں رچی فریاد کی سی کیفیت،
سونے سنسار اور اندھے کنویں کی اسیری قریہ گناہ خیز اور شہر بے فصیل کی سی ہو گئی تھی۔ پھر اچانک یوناف نے اپنے لمحوں میں ایسی تیزی، ایسا غضبناک پن اور ہولناکی بڑھا دی تھی کہ اب وہ میدان میں عارب کو انتہائی بے بسی کے عالم میں اپنی آگے آگے چکر دینے لگا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ عارب پر تھکاوٹ طاری ہو گئی تھی۔ اسی لمحے یوناف نے ایک وحشت خیز نعرہ لگایا، اللہ اکبر! اس کے ساتھ ہی اس نے ایک ایسا بھرپور اپنی تلوار کا وار عارب کی تلوار پر کیا کہ عارب کی تلوار کٹ کر 2 حصوں میں بٹ گئی۔ اس کا ایک حصہ عارب کے ہاتھ میں ہی رہ گیا اور دوسرا حصہ دور میدان میں جا پڑا تھا۔ یوناف نے اپنی تلوار نیام میں کر لی اور دونوں ہاتھوں کا اشارہ کر کے عارب کو اپنی طرف بلانے کے انداز میں کہا، لو، اب میں نہتہ ہو کر تمہیں اپنی طاقت اور قوت آزمانے کا موقع فراہم کرتا ہوں۔ یہ سن کر عارب نے تلوار کا دستہ زمین پر پھینک دیا۔ چند لمحے لمبے لمبے سانس لے کر اس نے اپنے حواس درست کیے، پھر اس نے ہوا میں اچکتے ہوئے ہوا میں ایک لمبی جست لگائی اور یوناف پر لپکا، لیکن یوناف نے ایسی ہولناکی اور قوت کے ساتھ اپنا فولادی گھونسا اس کے پیٹ میں رسید کر دیا کہ وہ دوہرا ہوتا ہوا دور جا گرا۔ پھر تو گویا یوناف پر وحشت طاری ہو گئی اور آگے بڑھ کر اس نے عارب پر پے در پے ایک کے بعد دیگرے مکوں اور لاتوں کی بارش کر دی۔ عارب نے کئی بار یوناف کے سامنے سنبھل کر جمنے کی کوشش کی، لیکن یوناف نے اس کی ہر کوشش اور سعی کو ناکام بنا دیا۔ اس دوران عارب بھی چند جاندار مکے یوناف کو مارنے میں کامیاب ہو گیا تھا، جن کو یوناف بڑے استقلال اور صبر سے برداشت کر گیا۔ عارب کے یہ مکے کھانے کے بعد یوناف پر گویا مکمل طور پر وحشت و بربریت چھا گئی تھی۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ عارب کی گردن پر اور دوسرا اس کی کمر کی چربی پیٹی پر جما کر نعرہ مارنے کے انداز میں اس بری طرح ہوا میں اچھالا اور پے در پے چند مرتبہ یہی عمل دہرایا اور عارب کو مکمل طور پر بے بس کرتے ہوئے اپنے دونوں گھٹنوں پر زور زور سے مارنا شروع کر دیا۔ پھر وہ کھڑا ہوا اور اپنا دایاں پاؤں زمین پر پڑے بے بسی کے عالم میں عارب کی چھاتی پر رکھا اور آسمان کی طرف منہ کرتے ہوئے اس نے زور سے پکار کر نعرہ مارا، اللہ اکبر! گویا اس نے فتح مندی کا اعلان کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس نے عارب کی چھاتی سے اپنا پاؤں ہٹا لیا اور پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ تب عارب اٹھا۔ ندامت اور شرمندگی کے مارے اس کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے میدان کے مشرقی حصے کی طرف بڑھا اور چوروں کی طرح میدان سے غائب ہو گیا۔ شہ نشین کی طرف جا کر شالم اور یوام کا سامنا کر کے شاید مزید خفت اٹھانا اس نے پسند نہ کیا تھا۔ میدان سے باہر آ کر وہ اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لایا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ میدان میں شالم کے 2 جوان تیزی سے داخل ہوئے اور یوناف کو بے حد عزت و احترام کے ساتھ لے جا کر شالم کے سامنے کھڑا کر دیا۔ شالم شہ نشین سے اترا اور یوناف کو گلے لگا کر اس کی پیشانی چوم لی۔ اس کے کچھ کہنے سے قبل ہی اجیلا بھی نیچے اترا اور یوناف کو گلے لگا کر بولا، اے شیر دل جوان، میں نے آج تک ایسا کوئی جوان نہیں دیکھا جو تم جیسا طاقتور اور پرقوت ہو۔ عارب نے مجھے پھول کی طرح اٹھا کر پٹک دیا تھا اور جس طرح اس نے میدان میں مجھے بے بس اور زیر کر دیا تھا، ایسے ہی تو نے اسے سب کے سامنے بے بس اور زیر کر دیا۔ میں خوش ہوں کہ تو نے میرا انتقام لے لیا اور یقیناً تو ہی اس قابل ہے کہ یوام کو تجھ سے بیاہ دیا جائے۔ اجیلا کے خاموش ہونے پر شالوم نے یوناف سے کہا، اے یوناف، اب جب کہ تم یہ مقابلہ جیت چکے ہو تو میں تمہیں بھی وہی پیشکش کروں گا جو میں نے عارب کو اجیلا سے مقابلہ جیتنے پر کی تھی، کہ اب جب کہ تم یوام کے حقدار ہو تو میں تمہاری مرضی پر چھوڑتا ہوں کہ تم جب چاہو یوام سے شادی کر کے اسے اپنے ساتھ اپنی سرزمین میں لے جاؤ، اور اگر چاہو تو یہیں ہمارے ساتھ عزت و وقار سے رہو۔ یہ کلی طور پر تمہاری مرضی پر منحصر ہے، اس کے لیے تم پر کوئی پابندی عائد نہیں کی جائے گی۔ ہاں، یہ بھی سنو کہ ابھی ان سب تماشائیوں، عزیزوں اور ارکان حکومت کے سامنے اسی جگہ تمہارا یوام سے بیاہ ہوگا۔ اس کے بعد تم دونوں اپنی مرضی سے جہاں چاہو رہو، تم پر کوئی پابندی نہ ہوگی۔ شالوم اپنی بات ختم کر چکا تو یوناف نے کہا، اے بزرگ شالوم، کیا یہ ممکن نہیں کہ اس شادی سے پہلے مجھے اور یوام کو چند لمحوں کی علیحدگی میسر ہو، تاکہ میں اس سے وہ باتیں کہہ سکوں جو شادی کے بعد اسے معلوم ہوں تو وہ ہمارے درمیان اختلافات کا باعث نہ بن سکیں۔ یہ سنتے ہی یوام فوراً اپنی جگہ پر اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور گہری مسکراہٹ کے ساتھ اس نے یوناف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنا عندیہ پیش کیا۔ ہاں، میں ان کی اس پیشکش کو قبول کرتی ہوں،
شادی سے پہلے ایک دوسرے کے متعلق جاننے کے لیے ضرور تھوڑی دیر کی علیحدگی میسر آنی چاہیے۔ شالوم نے مسکراتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کیا اور کہا، میں تم دونوں کی اس گفتگو سے خوش ہوا ہوں۔ میں تم دونوں کو شہنشین پر ہی علیحدگی مہیا کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے شہنشین پر موجود اپنے سارے رشتہ داروں اور اراکین حکومت کو حکم دیا کہ وہ سب شہنشین سے اتر کر تھوڑی دور اپنی جنگی نشستوں پر جا بیٹھیں۔ سب نے ایسا ہی کیا اور وہاں سے اٹھ کر پرے چلے گئے۔ ان میں عجیلہ بھی شامل تھا۔ ان کے جانے کے بعد یوام نے یوناف کو مخاطب کیا اور بولی، اب آپ یہاں اوپر میرے پاس آ جائیں۔ یوناف شہنشین پر چڑھا اور یوام کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا، اے یوام، میں جانتا ہوں تم دنیا کی حسین ترین اور نو عمر لڑکی ہو، اور اس عالم میں ہر کوئی اپنی جان کی بازی لگا کر بھی تم سے شادی کرنے کی کوشش کرے گا۔ میں بھی تم سے شادی کرنے کا خواہش مند ہوں، لیکن میں تمہیں دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ شادی سے قبل میں تمہیں اپنی اصلیت سے مکمل طور پر آگاہ کر دینا چاہتا ہوں۔ یوام، میں آدم کے بیٹے شیت کی اولاد سے ہوں، اور اس وقت سے ہوں جب ابھی آدم علیہ السلام بھی زندہ تھے۔ میرے ناسوت پر لاہوت کا عمل ہے، جس کی بنا پر اپنے اس جسد خاکی کے ساتھ میں ابھی تک زندہ ہوں، اور جس وقت تک میرے ناسوت پر لاہوت کا یہ عمل ہوا تھا، میں اس وقت ایسا ہی جوان اور توانا اور طاقتور تھا جیسے اب ہوں۔ اس کے علاوہ اے یوام، میں انگنت سری اور مافوق الفطرت قوتوں کا بھی مالک ہوں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ میں نے عارب سے جو مقابلہ جیتا ہے، یہ اپنی طبعی اور فطری طاقت و قوت کی بنا پر جیتا ہے۔ عارب نے عجیلہ کو اپنی سری عمل کی بنا پر شکست دی تھی، اور عارب پر بھی لاہوت کا عمل ہوا تھا۔ وہ بھی میری طرح انتہائی قدیم اور آدم کے بیٹے قابیل کی نسل سے تھا۔ وہ نہ صرف میرا رشتہ دار ہے، بلکہ ہم دونوں ایک ہی وقت سے زندہ، توانا اور جوان چلے آ رہے ہیں۔ وہ بھی میری طرح انگنت سری اور مافوق الفطرت قوتوں کا مالک ہے۔ یوں جانو کہ عارب میرا قدیم ترین اور ازلی دشمن ہے، اور ہم اپنی ان ہزاروں سالوں پر محیط زندگی میں انگنت مرتبہ ٹکرا چکے ہیں، اور یہ سب میرے اللہ کا مجھ پر احسان ہے کہ میں نے ہر مرتبہ اسے ناکام و نامراد کیا ہے۔ یوام، میرے پاس ایسی سری قوتیں ہیں کہ اگر میں تم پر استعمال کروں تو تم اپنے آپ مجھ سے شادی کے لیے اپنی آمادگی کا اظہار کرو، لیکن میں اس شادی کی بنیاد خلوص، خیر خواہی اور محبت و شفقت پر رکھنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں اپنے بارے میں اندھیرے میں رکھ کر دھوکہ دہی سے کام نہیں لینا چاہتا۔ یوام، میں ایسی سری قوتوں کا مالک ہوں کہ یہیں بیٹھے بیٹھے تمہارا ہاتھ تھام کر غائب ہو جاؤں، اور اگلے لمحے ہم دونوں مصر کی سرزمین پر ہوں گے، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ اے یوام، میں اپنے ماضی اور اپنی ذات و ہستی کا سارا نقشہ تمہارے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ اب تم کہو، میرے بارے میں تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ یوام نے ایک عجب جوش میں اپنا فیصلہ دیتے ہوئے کہا، میں آپ کے اس رویے پر بے حد خوش ہوں کہ آپ نے خود کو مجھ پر ظاہر کر دیا۔ اب میرا فیصلہ بھی سنیے۔ آپ جو بھی ہیں اور جیسے بھی ہیں، میں آپ ہی سے شادی کروں گی، اور کوئی مجھے اپنے اس فیصلے سے سوائے آپ کے باز نہیں رکھ سکتا۔ یوناف نے درمیان میں بولتے ہوئے کہا، اے یوام، ایک بات اور ہے۔ یوام نے مسکرا کر کہا، وہ بھی کہہ دیں۔ یوناف نے کہا، وہ یہ کہ اے یوام، شادی کے بعد تمہارے بدن سے میری کوئی اولاد نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ ناسوت پر لاہوت کا عمل ہونے کا رد عمل ہے۔ یوام نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور اب آپ مجھ سے اور کچھ نہ کہیں، اس لیے کہ آپ سے شادی کرنا میرا اٹل اور آخری فیصلہ ہے۔ ہاں، آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ آپ مجھے شادی کے بعد کہاں رکھیں گے، کیونکہ شادی کے بعد میں یہاں رہنا پسند نہ کروں گی۔ یوناف نے کہا، اے یوام، مصر کی سرزمین میں نیل کے کنارے میرا اپنا ذاتی محل ہے، جس میں میں اکیلا ہی رہتا ہوں۔ یہی محل ہمارا ٹھکانہ ہوگا، لیکن اس کے علاوہ اگر تم کہیں اور بھی رہنا چاہو گی تو میں اس کا انتظام کر دوں گا۔ یوام کچھ سوچتے ہوئے بولی، اے یوناف، کیا ایسا ممکن نہیں کہ شادی کے بعد آپ اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائیں اور ہم مختلف ملکوں اور اقوام سے اور مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے مصر کا رخ کریں اور وہاں جا کر اپنے محل میں امن و سکون کی زندگی بسر کریں؟ یوناف نے یوام کی اس خواہش کی تائید کی۔ یوام، میں تمہاری اس آرزو کی مکمل طور پر تکمیل کروں گا۔ شادی کے چند دنوں بعد ہم اللسان سے کوچ کریں گے
اور مختلف ممالک، اقوام اور شہروں سے ہوتے ہوئے مصر کا رخ کریں گے۔ گو میں اس سے پہلے تقریباً ساری دنیا کے اندر گھوم پھر چکا ہوں، لیکن تمہارے لیے یقیناً یہ ایک انوکھا تجربہ ہوگا۔ یوام نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اب جب کہ ہم نے علیحدگی میں ایک دوسرے کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے اور آپس میں تعاون کرتے ہوئے شادی اور ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ رہنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے، تو اب آپ یہیں بیٹھیں، میں اپنے باپ کو مطلع کرتی ہوں کہ میں نے اور آپ نے علیحدگی میں جو کچھ ایک دوسرے سے کہنا تھا کہہ سن لیا ہے، لہٰذا شادی کرنے کے لیے ہم دونوں میں مکمل اتفاق ہے۔ اس کے ساتھ ہی یوام شہنشین سے اتر کر اس طرف بڑھی جہاں دیگر افراد کے ساتھ شالوم اور اجیلا بیٹھے ہوئے تھے۔ شالوم اور اجیلا نے اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو دونوں اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھے۔ یوام ان کے قریب آ کر رک گئی۔ پھر شالوم نے اس سے پوچھا، اے یوام میری بیٹی، تمہارے اور یوناف کے درمیان کیا گفتگو ہوئی اور تم دونوں نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ یوام کے لبوں پر گہری اور دل فریب اور زہر چکن مسکراہٹ ابھری۔ پھر اس نے اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میرے باپ، ہم دونوں کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے وہ ایسی ہی ہے کہ ہم دونوں ہی کے درمیان رہنی چاہیے اور کسی پر بھی اس کا انکشاف نہ ہونا چاہیے۔ اے میرے باپ، ہم دونوں میں مکمل طور پر خیالات کی ہم آہنگی ہے، سو ہم نے شادی کرنی اور ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور اے میرے باپ، ہمارے مابین یہ بھی طے پایا ہے کہ شادی کے چند روز بعد ہم یہاں سے کوچ کر جائیں گے، کیونکہ دریائے نیل کے کنارے یوناف کا اپنا بہترین محل ہے جس کے اندر ہم سکونت اختیار کریں گے۔ شالوم کے چہرے پر اطمینان اور خوشی بکھر گئی۔ پھر اس نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے رشتہ داروں اور دیگر اراکین حکومت کو شہنشین پر آنے کا حکم دیا۔ جب وہ سب لوگ وہاں جا بیٹھے تو سب کی موجودگی میں یوناف اور یوام کو رشتہ ازدواج میں باندھ دیا گیا۔ کنانیوں کے شہر ٹائر میں بال دیوتا کے معبد میں بیوسا اور نبیتا ابھی شام کا کھانا کھانے کی تیاری کر رہی تھیں کہ عارب ان کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ دونوں کھانا شروع کرنے ہی والی تھیں کہ عارب کو دیکھ کر رک گئیں۔ عارب کی حالت اور چہرے کے تاثرات دیکھ کر وہ کسی قدر فکر مند بھی ہو گئی تھیں۔ جب عارب ان کے پاس آ کر کتان کی چادر پر بیٹھ گیا تو وہ پریشانی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نبیتا نے پوچھا، اے میرے بھائی، خلاف توقع تم پریشان کیوں ہو؟ عارب نے ابھی جواب نہ دیا تھا کہ بیوسا بول پڑی، اے میرے بھائی، تم تو شالوم کی بیٹی یوام کو جیتنے گئے تھے، اس کے بھائی اجیلا سے تمہارے مقابلے کا کیا بنا اور تم اکیلے کیوں آئے ہو؟ یوام کہاں ہے جو عزازیل کے مطابق میری ہم شکل ہے؟ اے میرے بھائی، یوام کو تمہارے ساتھ نہ دیکھ کر کیا میں یہ سمجھ لوں کہ تم اجیلا سے مقابلہ ہار گئے ہو اور ناکام و نامراد لوٹ آئے ہو؟ بیوسا خاموش ہوئی تو نبیتا نے فکر مندی سے کہا، اے میرے بھائی، اگر بات یہی ہے جس کا اظہار بیوسا نے کیا ہے تو مقابلے کے دوران جب اجیلا تم سے زیادہ طاقتور ثابت ہو رہا تھا تو تم اپنی سری قوتوں کو ہی کام میں لائے ہوتے اور انہیں استعمال کر کے تم اجیلا سے مقابلہ جیتتے اور یوں اکیلے نہ آتے بلکہ دنیا کی اس حسین ترین لڑکی یوام کو بھی یہاں ہمارے پاس بال دیوتا کے معبد میں لاتے، تاکہ وہ نہ صرف تمہارے سکون کا باعث بنتی بلکہ اس کے ساتھ رہنے پر ہمیں بھی سکون ملتا۔ بیوسا اور نبیتا کی ان باتوں کے جواب میں عارب نے اپنی جھکی ہوئی گردن اٹھائی اور ان کو ایک نظر دیکھ کر بولا، اے میری بہنوں، میرے متعلق غلط اندازے مت لگاؤ۔ اللسان شہر کے باہر میدان میں نے شالوم کے بیٹے اجیلا کو بری طرح ہرا کر مقابلہ جیت لیا تھا اور یوام کو حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہو گیا تھا، لیکن ہائے میری بدبختی، میری بدقسمتی، میری اور یوام کی شادی کا اہتمام ہونے جا رہا تھا کہ میدان سے باہر رکھی نوبت پر کسی نے زوردار ضربے لگانی شروع کر دیں۔ اور جانتی ہو نوبت پر ضربے لگانے والا کون تھا؟ بیوسا نے بے چینی سے پوچھا، کون تھا؟ جواب میں عارب نے کہا، یوناف۔ ہاں بیوسا، وہی یوناف جو دیوانگی کی حد تک تمہیں چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے، بس اسی نے مقابلے میں حصہ لینے کے لیے نوبت پر ضربے لگائی تھیں۔ سو لسان کے حکمران شالوم کے حکم پر یوناف کو بھی میدان میں لایا گیا۔ یوام کی رضامندی کے بعد میرا اور یوناف کا مقابلہ کرایا گیا۔ مقابلے سے قبل یوناف نے مجھے دھمکی دی کہ وہ خود بھی سری قوتوں سے کام نہیں لے گا
اور یہ کہ اگر میں نے سری قوتوں سے کام لیا تو وہ مجھے ریزہ ریزہ کر کے رکھ دے گا۔ اس وقت میں نے اندازہ کر لیا کہ اس کی ساتھی اور ماورائی قوت ابلیکا بھی اس کے ساتھ ہے، لہٰذا میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ یہ مقابلہ طبعی قوت کی بنا پر ہوگا۔ لیکن اے میری بہن نبیتا، اس مقابلے میں تسلیم کرتا ہوں کہ یوناف نے مجھے نہایت ذلت آمیز شکست دی اور یوں مجھے وہاں ناکام و نامراد رہنا پڑا۔ اس طرح میں یوام کو حاصل کرنے میں ناکام رہا اور اکیلا ہی واپس تمہاری طرف آنا پڑا۔ اے میری بہنوں، آج میں مانتا ہوں کہ طبعی اور فطری قوت میں یوناف مجھ سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ مقابلہ اس نے اس آسانی کے ساتھ مجھ سے جیت لیا کہ جس طرح مقابلے میں ایک طرف 2 آدمی ہوں اور سامنے اکیلا آدمی ہو۔ اس بات کو تم یوں سمجھو کہ یوناف مجھ سے دگنی طاقت رکھتا ہے، اور مقابلے سے پہلے اس نے شالوم سے کہا تھا کہ عارب اگر اپنے جیسا کوئی اور بھی اپنے ساتھ ملائے تب بھی وہ اسے زیر کر لے گا۔ تو اے میری بہنوں، اب میں ضرور بالضرور اپنے جیسا ایک اور ساتھی ملا کر یوناف کا مقابلہ کروں گا۔ دراصل میں یہ اندازہ لگانے کی فکر میں ہوں کہ وہ کس قدر طاقت و قوت کا مالک ہے۔ اور اے میری بہنوں، واپس آتے ہوئے مجھے ٹائر شہر سے باہر عزازیل بھی ملا تھا۔ میں نے لسان میں یوناف سے ہارنے کے سارے واقعات تفصیل سے اسے سنا ڈالے۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ صبر کو میرے ساتھ روانہ کر دے گا تاکہ کسی مناسب جگہ اور موقع پر ہم دونوں یوناف سے مقابلہ کریں۔ پھر میں دیکھوں گا کہ وہ کیسے اپنی طبعی قوتوں کے بلبوتے پر ہم دونوں پر غالب رہتا ہے۔ پھر میں سمجھتا ہوں اس روز کہ اسے اپنے پرغرور اور ہتک آمیز الفاظ واپس لینا پڑیں گے جو اس نے شالوم کے سامنے دعویٰ کرتے ہوئے کہے تھے۔ عارب اپنے جیسا کوئی اور بھی اپنے ساتھ لے آئے تب بھی میں اسے ہرا دوں گا۔ اے میری بہنوں، میں چند یوم تک ضرور صبر کے ساتھ یوناف پر وارد ہوں گا۔ عارب کے خاموش ہونے پر بیوسا نے پریشانی اور فکر گیر لہجے میں کہا، تو اس کا مطلب ہے کہ سری اور فطری دونوں ہی قوتوں میں یوناف ہم پر غالب ہے؟ نبیتا نے اس کی بات اچکتے ہوئے کہا، اب جب کہ عارب یہ مقابلہ ہار چکا ہے تو دفع کرو اس قصے کو، آؤ کھانا کھاتے ہیں۔ رات کے اس سناٹے میں وہ تینوں آتش دان کے پاس بیٹھ کر کھانا کھانے لگے تھے۔ مصر میں بنی اسرائیل کو مصروف رکھنے کے لیے فرعون نے جو 2 نئے شہروں کی تعمیر شروع کرائی تھی وہ مکمل ہو چکی تھی۔ ان شہروں کے اندر اناج ذخیرہ کرنے کے لیے بڑے بڑے گودام بھی بنوائے گئے۔ اب فرعون ممتاح نے بنی اسرائیل کو مصروف رکھنے کے لیے اینٹیں بنانے کا کام شروع کرا دیا۔ ان کو مصری تعمیراتی کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ان اینٹوں کے لیے حکومت کی طرف سے بھوس مہیا کیا جاتا تھا۔ دوسری طرف جادوگروں کو بری طرح شکست دینے کے بعد موسیٰ و ہارون علیہ السلام نے زور و شور سے بنی اسرائیل کے اندر تبلیغ کا کام شروع کر دیا تھا۔ فرعون نے جب دیکھا کہ بنی اسرائیل موسیٰ و ہارون کی تبلیغ سے متاثر ہو کر ان کی طرف رجوع کر رہے ہیں تو اس نے ایک نیا حربہ استعمال کیا تاکہ بنی اسرائیل کے پاس اتنا وقت ہی نہ رہے کہ وہ موسیٰ کی تبلیغ کی طرف دھیان دے سکیں۔ فرعون کے جو 2 سردار بنی اسرائیل سے اینٹیں بنانے کی بیگار لینے پر مقرر تھے، انہیں اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے غلاموں کو حکومت کی طرف سے بھوس مہیا نہ کیا جائے، اور یہ کہ وہ اپنے انتظام سے جہاں سے جی چاہیں اینٹیں بنانے کے لیے بھوس مہیا کریں، اور ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا کہ اینٹیں بنانے کی تعداد بھی اتنی ہی رہنی چاہیے جتنی اس وقت تھی جب بھوس حکومت کی طرف سے مہیا کیا جاتا تھا۔ ان سرداروں نے صاف صاف بنی اسرائیل سے کہہ دیا کہ ایک تو وہ اپنے انتظام سے اینٹوں کے لیے بھوس مہیا کریں، اور دوسرے اینٹوں کی تعداد بھی کم نہیں ہونے پائی۔ ان حالات میں بنی اسرائیل مصر کے اندر بھوس کی تلاش میں مارے مارے پھرنے لگے۔ جب وہ پہلے کی طرح روزانہ بننے والی اینٹوں کی تعداد کو برقرار نہ رکھ سکے تو فرعون کے بیگار لینے والے سرداروں نے ان پر ظلم و ستم روا رکھنا شروع کر دیا۔ ان تکلیف دہ حالات کو دیکھتے ہوئے بنی اسرائیل کے کچھ سردار فرعون کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسے التجا کی، اے مصر کے عظیم بادشاہ، تیرے اسرائیلی خادموں کے ساتھ تیری سرزمین میں ظلم ہو رہا ہے۔ ایک تو ہمیں پہلے کی طرح بھوس نہیں دیا جاتا، اوپر سے مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ ہم روزانہ بھوس کا بندوبست بھی خود کریں اور اینٹیں بھی اتنی ہی بنا کر دیں جتنی اس وقت بناتے تھے جب بھوس حکومت کی طرف سے آتا تھا۔ اور اس صورت میں جب ہم اینٹوں کی سابقہ تعداد برقرار رکھنے میں ناکام رہے ہیں تو اے بادشاہ،
ہم پر مزید ظلم و ستم کیا جا رہا ہے اور بیگار لینے والے سردار ہمیں انتہائی وحشیانہ انداز میں مارتے پیٹتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے سرداروں کی یہ التجا سن کر فرعون نے انتہائی تکبر اور نخوت سے کہا، تم لوگ کاہل ہو گئے ہو، ورنہ تم موسیٰ و ہارون کی تبلیغ کی طرف دھیان نہ دیتے، لہٰذا میں تم لوگوں کو حکم دیتا ہوں کہ جاؤ اور بھوس کا انتظام کر کے اتنی ہی اینٹیں بناؤ جتنی پہلے بناتے تھے جب ہم تمہیں بھوس دیتے تھے۔ فرعون کا یہ حکم سن کر بنی اسرائیلی سردار انتہائی مایوسی کے عالم میں اس کے محل سے باہر نکل گئے۔ جب یہ سردار واپس جا رہے تھے تو ان کی ملاقات موسیٰ و ہارون سے ہو گئی۔ ایک سردار نے موسیٰ کو مخاطب کر کے کہا، اے موسیٰ بن عمران، تو نے ہمیں فرعون اور اس کے سرداروں کی نظر میں گرا کر رکھ دیا ہے، اور یہ کہ تو نے ہمارے قتل کے لیے فرعون کے سرداروں کے ہاتھوں گویا تلوار تھما دی ہے۔ اب وہ محض تیری وجہ سے ہم پر عذاب و جبر کی انتہا کر رہے ہیں۔ یہ سن کر موسیٰ اپنے رب کی طرف رجوع ہوئے اور بنی اسرائیل کی گلو خلاصی کے لیے دعا کی۔ تب خداوند کریم کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم ہوا، اے موسیٰ، ہم نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم انہیں اس سرزمین میں پہنچائیں گے جہاں وہ غلامی سے آزاد ہو کر اپنے رب کی بندگی اور عبادت کر سکیں گے۔ سو اے موسیٰ، ہم بنی اسرائیل کو مصریوں کے بوجھ سے نجات دیں گے اور انہیں غلامی سے آزادی دیں گے، اور فرعون اور اس کے ساتھیوں کو سزا دیں گے اور بنی اسرائیل کی آزادی کا سامان کریں گے۔ سو اے موسیٰ، تم فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ میرے رب نے مجھے یہ کہہ بھیجا ہے کہ تم سے یہ کہوں کہ بنی اسرائیل کو جانے دو تاکہ وہ میری عبادت کریں، اور اے موسیٰ، اگر وہ اس پر راضی نہ ہو تو تم اپنا عصا دریا پر مارنا، سو وہ خون ہو جائے گا، اور جو مچھلیاں دریا میں ہوں گی سب مر جائیں گی، اور اس سے دریا میں ہولناک قسم کا طوفان اٹھے گا اور مصریوں کو دریا کا پانی پینے سے کراہت ہوگی۔ دوسرے روز موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام صبح ہی صبح فرعون کے پاس گئے۔ وہ اس وقت نیل کے کنارے چہل قدمی کر رہا تھا۔ پس موسیٰ نے فرعون سے کہا، اے بادشاہ، تو شرک سے باز رہ اور یہ کہ بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دے، انہیں آزاد کر دے کہ میں انہیں اس سرزمین کی طرف لے جاؤں جس کا وعدہ ہمارے خدا نے کر رکھا ہے۔ مگر فرعون نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریائے نیل پر مارا۔ اس کے رد عمل کے طور پر دریا کا پانی سب خون ہی خون ہو گیا، دریا کی ساری مچھلیاں مر گئیں اور دریا میں ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ مصریوں پر ایک وبال آ پڑا، کیونکہ اب نہ وہ پانی پی سکتے تھے، کیونکہ اب شہر کے آس پاس کے تالابوں کا پانی بھی خون ہو کر رہ گیا تھا۔ مصری پانی کی ایک ایک بوند کو ترستے رہے۔ تب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر کہا، اے موسیٰ، اگر تو اپنے رب سے دعا کرے اور یہ خون پانی میں بدل جائے تو بس اس کے بدلے میں بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دے کر تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دے دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور دعا کی اور ہر طرف پھیلا ہوا خون حسب سابق پانی بن گیا۔ جب ایسا ہو گیا تو فرعون نے اپنا وعدہ پورا کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کو پھر وحی کے ذریعے خدائے تعالیٰ نے حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ میرا اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو اس سرزمین سے جانے دو تاکہ وہ میری عبادت آزادی کے ساتھ اس سرزمین میں جا کر کر سکیں جس کا میں نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، اور اگر تو انہیں ایسا نہ کرنے دے گا تو دیکھ تیرے ملک کو ہم مینڈکوں سے بھر دیں گے، اور وہ تیرے گھر میں، تیری آرام گاہ میں، تیرے بستروں میں اور تیرے غلاموں کے گھروں اور تیری رعایا کے ہر گھر میں تنوروں میں آٹا گوندنے کے برتنوں میں آ گھسیں گے۔ یہ پیغام جب فرعون کو سنایا گیا تو اس نے اسے کوئی اہمیت نہ دی اور بنی اسرائیل کو آزاد نہ کیا۔ تب خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنا عصا مارا، چنانچہ مینڈک چڑھ دوڑے اور مصر کی پوری سرزمین کو انہوں نے ڈھانپ لیا۔ جب فرعون نے دیکھا کہ ہر طرف، ہر برتن اور ہر کمرے میں اور ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک ہو گئے ہیں اور لوگوں کا کھانا پینا اور آرام و سکون دو بھر ہو گیا ہے، تو اس نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو بلوایا اور ان سے التجا کی کہ رب کے حضور دعا کریں کہ وہ مینڈک کو مجھ سے اور میری رعایا سے دور کر دیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو میں بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ جانے دوں گا کہ وہ خدا کے لیے قربانی کریں اور آزادی کے ساتھ اس کی عبادت کریں۔
موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور میں ان مینڈکوں سے نجات کے لیے دعا کی اور مصر کی سرزمین کو ان مینڈکوں سے چھٹکارا مل گیا۔ تب فرعون نے اپنا وعدہ پورا کرنے سے پھر انکار کر دیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی لاٹھی زمین پر ماریں۔ انہوں نے ایسا کیا تو فرعون اور اس کی رعایا کو ایک نئے عذاب میں مبتلا کر دیا گیا، اور وہ یہ کہ ہر طرف ٹڈیاں پھیل گئیں۔ انسان کیا اور جانور کیا، سب پر ٹڈیاں چڑھ دوڑیں۔ فرعون نے پھر معافی مانگی اور نجات کی التجا کی۔ موسیٰ علیہ السلام کے دعا مانگنے پر جب اسے اس عذاب سے نجات ملی تو وہ پھر مکر گیا۔ اب اس پر ایک اور عذاب نازل کیا گیا کہ اہل مصر پر مچھروں کے غول چڑھ دوڑے۔ ان مچھروں نے ملک کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ مچھر ہر گھر میں اس قدر گھس گئے کہ لوگوں کے لیے روزمرہ کا کام کرنا ناممکن ہو گیا۔ حسب معمول فرعون نے پھر موسیٰ و ہارون کو بلوایا اور کہا کہ وہ اس مرتبہ ضرور اپنا وعدہ پورا کرے گا، بشرطے کہ وہ اس عذاب کے ٹل جانے کی دعا کریں۔ جب موسیٰ و ہارون کے دعا سے یہ عذاب بھی ختم ہو گیا تو فرعون نے حسب عادت پھر اپنے دل کو سخت کر لیا۔ خداوند کریم کی طرف سے حکم ملنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے جا کر کہا، تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دے، ورنہ میرا رب اس بار تجھے ایک نئے کرب میں مبتلا کر دے گا، اور وہ یہ ہوگا کہ تیرے سب چوپائے، گھوڑے، گدھے، بیلوں، بھیڑ بکریوں پر ایک بھاری موت پھیل جائے گی، اور میرا خدا بنی اسرائیل کے چوپائیوں کو مصریوں کے چوپائیوں سے جدا کر دے گا، یعنی یہ عذاب صرف مصریوں اور تیرے لیے ہوگا۔ فرعون پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ حسب وعدہ مصر پر یہ عذاب بھی طاری ہوا۔ فرعون نے جب اپنے آدمی بھیج کر پتہ کرایا تو معلوم ہوا کہ سب مصریوں کے مویشی مر گئے، لیکن بنی اسرائیل کے چوپائے محفوظ ہیں۔ اس پر بھی فرعون بنی اسرائیل کو آزاد کرنے پر رضامند نہ ہوا۔ اس کے بعد فرعون اور اس کے حواریوں کو ایک اور عذاب دیا گیا۔ خداوند تعالیٰ کے حکم پر موسیٰ و ہارون علیہ السلام نے راکھ مٹی میں بھر کر آسمان کی طرف اڑا دی، اور اس کا اثر ایسا بھیانک ہوا کہ انسان اور جانوروں کے جسموں پر پھوڑے پھنسیاں پیدا ہو گئی۔ اس پر بھی فرعون راہ راست پر نہ آیا اور اس نے بنی اسرائیل کو جانے کی اجازت نہ دی۔ تب موسیٰ نے وحی خداوندی کے مطابق فرعون سے جا کر کہا، اے فرعون، تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دے تاکہ وہ آزادی سے اپنے خدا کی بندگی اور عبادت کر سکیں، ورنہ مزید عذابوں سے دوچار ہوگا، اور میرا رب اگر چاہتا تو اس سرزمین میں تجھے ہلاک کر چکا ہوتا، لیکن اس نے تجھے اب تک اس لیے زندہ رکھا ہے کہ تجھ پر اپنی قوت کو واضح کرے اور تجھ پر ثابت کرے کہ لوگوں کے سامنے جو تکبر کرتا ہے وہ بے بنیاد ہے۔ اے بادشاہ، اب بھی اگر تو نے بنی اسرائیل کو جانے نہ دیا تو سن رکھ کہ تیری سلطنت پر ایسے اولے برسیں گے کہ اہل مصر نے اس قدر ہولناک اور بڑے اولے کبھی نہ دیکھے ہوں گے۔ پھر بھی تو باز نہ آیا تو میرا رب تیرے لیے اور عذاب جاری کرے گا۔ فرعون پھر بھی اپنی ہٹ پر قائم رہا۔ تب خداوند تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی لاٹھی آسمان کی طرف اٹھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ایسا کیا تو عذاب کی صورت میں رات کو اولے اور آگ زمین پر برسائی گئی۔ یہ اولے اس قدر بھاری اور بڑے تھے کہ مصریوں نے اس سے پہلے کبھی اس قدر وزنی اولے گرتے نہ دیکھے تھے۔ ان اولوں نے سارے ملک میں تباہی و بربادی کا سمام پیدا کر دیا، کھیتوں کو ویران کر دیا اور درختوں کو توڑ کر رکھ دیا، مگر بنی اسرائیل کے علاقوں میں اولے نہ گرے۔ یہ تباہی و بربادی دیکھ کر فرعون نے پھر موسیٰ و ہارون کو بلوایا اور گناہ قبول کرتے ہوئے التجائیہ انداز میں کہا، اے موسیٰ، میں نے اس مرتبہ گناہ کیا ہے، تیرا خدا صادق و ماجد ہے، میں اور میری قوم ہی بدکار اور ذلیل ہے۔ پھر اس نے مزید کہا، اے موسیٰ، تم اپنے خدا سے شفاعت کرو، کیونکہ یہ روز روز کا گرجنا اور اولوں کا برسنا بہت ہو چکا، اور یہ کہ خدا ہمیں ان اولوں سے نجات دے تو اس کے بعد میں بنی اسرائیل کو جانے دوں گا۔ بس اس التجا کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کے حضور دعا کی، اور پھر مصر پر اولے برسنا بند ہو گئے۔ لیکن فرعون نے جب دیکھا کہ اولوں کا عذاب ٹل گیا ہے تو پہلے کی طرح اس نے اپنے دل کو سخت کر لیا اور اپنے وعدے سے پھر گیا۔ عذاب ختم ہونے پر بحکم خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر فرعون کے پاس آئی اور کہا، اب تو حسب وعدہ بنی اسرائیل کو جانے دے، ورنہ کل کو تیرے ملک میں پھر ٹڈیاں چڑھ آئیں گی اور زمین کو ایسا ڈھانپ دیں گی کہ فرش زمین کو کوئی دیکھ نہ سکے گا،
اور تیرا جو کچھ اولوں سے بچ رہا ہے وہ ٹڈیاں اسے کھا جائیں گی اور تیرے سارے درخت چٹ کر جائیں گی۔ وہ تیرے اور تیرا اتباع کرنے والوں کے گھروں میں بھر جائیں گی، اور ایسا سما تو نے اور تیرے آبا و اجداد نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی اس تنبیہ کو کوئی اہمیت نہ دی۔ فرعون کو اپنے رب کا حکم سنا کر حضرت موسیٰ و ہارون وہاں سے چلے آئے۔ ان کے جانے کے بعد فرعون کے سرداروں نے باہم مشورہ کیا، جن میں حامان اور قارون دونوں بھی شامل تھے۔ پھر ایک سردار نے فرعون سے کہا، اے بادشاہ، یہ شخص کب تک ہمارے لیے پھندا بنا رہے گا؟ تم ایسا کرو کہ بنی اسرائیل کو جانے دو تاکہ وہ اپنے خدا کی عبادت کریں۔ اے بادشاہ، کیا تمہیں خبر نہیں کہ مصر برباد ہو رہا ہے؟ لہٰذا میں مشورہ یہی دوں گا کہ موسیٰ و ہارون کو پھر دربار میں بلوایا جائے اور ان سے کہا جائے کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے نکل جائیں اور پھر اپنی مرضی اور منشا کے مطابق اپنے رب کی جا کر عبادت کریں۔ فرعون نے کچھ سوچا اور قاصد کو بھیج کر موسیٰ و ہارون کو بلوایا۔ جب دونوں بھائی آ گئے تو فرعون نے ان سے کہا، میری طرف سے تم لوگوں کو اجازت ہے کہ تم جا کر اپنے رب کی عبادت کرو، پر تم میں سے کون کون ہیں جو اس عبادت کے لیے جائیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ہم اپنے جوانوں، بوڑھوں، بیٹے بیٹیوں اور بھیڑ بکریوں، مویشیوں اور دوسرے سامان کے ساتھ یہاں سے جائیں گے۔ فرعون کی نیت پھر خراب ہو گئی اور اس نے کہا، تم صرف مرد مرد جا کر عبادت کرو، بچوں اور عورتوں کو میں کسی صورت تمہارے ساتھ نہ جانے دوں گا۔ یوں ایک بار پھر یہ گفت و شنید ناکام ہو گئی۔ اب خداوند کریم کی طرف سے موسیٰ و ہارون کو حکم دیا گیا کہ اپنا عصا فضا میں بلند کریں۔ آپ نے ایسا کیا تو تیز مشرقی ہوائیں چلنے لگیں اور یہ ایک رات اور ایک دن رواں رہیں۔ صبح ہوتے ہی مشرقی آندھیوں کے دوش پر ٹڈیوں کے دل نمودار ہوئے اور سارے ملک پر چھا گئے۔ فضا تاریک ہو گئی اور یوں محسوس ہونے لگا جیسے دن کے وقت ہی مصر پر رات چھا گئی ہو۔ اس کے بعد یہ ٹڈیاں مصر کی زمین پر اترنے لگیں۔ یہ ٹڈیاں درختوں اور پیڑوں کو جو اولوں سے بچ گئے تھے چٹ کر گئیں، حتیٰ کہ مصر میں ہریالی کا نام و نشان تک نہ رہا۔ فرعون نے پھر موسیٰ و ہارون کو بلوایا اور التجا کی کہ میں تمہارا اور تمہارے خدا کا گنہگار ہوں، فقط اس بار میرا گناہ بخشوا دو اور اپنے خدا سے شفاعت کرو کہ وہ صرف اس مرتبہ مجھے معاف کر دے۔ حسب معمول موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس عذاب کو ٹالنے کے لیے اپنے رب کے حضور التجا کی۔ یہ دعا بھی قبول ہو گئی، مگر جب ٹڈیوں کا یہ عذاب ٹل گیا تو ظالم فرعون نے بنی اسرائیل کو پھر موسیٰ و ہارون کے ساتھ بھیجنے سے صریح انکار کر دیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کو پھر حکم ہوا کہ اپنے عصا کو فضا میں بلند کریں۔ آپ نے جب ایسا کیا تو پورے مصر میں ہولناک اور بھیانک تاریکی چھا گئی۔ یہ تاریکی لگاتار 3 دن چھائی رہی۔ ان 3 دنوں میں کوئی ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکا اور نہ کسی جگہ کا سفر کر سکا، تاہم بنی اسرائیل کے مکانوں میں حسب معمول اجالا رہا۔ فرعون اس تاریکی سے بے حد خوفزدہ ہوا اور اس نے حسب معمول موسیٰ و ہارون کو بلوایا اور منت سماجت کر کے اس عذاب سے نجات حاصل کی۔ اس کے بعد اس نے کہا، اے موسیٰ، بنی اسرائیل کے مرد، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں سب کو لے کر جاؤ اور اپنی مرضی کے مطابق اپنے خدا کی عبادت کرو، مگر اپنے مویشی اور دیگر جانور یہیں چھوڑ دو۔ فرعون کے جواب میں حضرت موسیٰ نے کہا، اے بادشاہ، ایسا کیوں کر ممکن ہے؟ اس لیے کہ ہمیں تو اپنے رب کے حضور قربانیوں کے لیے جانوروں کی ضرورت پڑے گی، تب ہم جانور کہاں سے لائیں گے؟ ہمارے چوپائے ہمارے ساتھ جائیں گے اور ان کا ایک کھر تک ہم یہاں چھوڑ کر کوچ نہ کریں گے۔ اس پر فرعون پھر اکڑ گیا اور موسیٰ کو دھمکی دیتے ہوئے بولا، اے موسیٰ، اب تو یہاں سے چلا جا اور دیکھ، پھر میرا منہ دیکھنے کے لیے کبھی میرے دربار کا رخ نہ کر، ورنہ جس دن تو آیا اسی دن مارا جائے گا، کیونکہ میں تیرے پیچھے اپنے آدمیوں کو لگا دوں گا جو تیرا کام تمام کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے فرعون، تو نے ٹھیک کہا، اب میں تیرا زندہ منہ کبھی نہ دیکھوں گا۔ اسی لمحے موسیٰ علیہ السلام پر وحی ہوئی اور وحی کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو مخاطب کرتے ہوئے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھا، اے بادشاہ، میرا خدا فرماتا ہے کہ آدھی رات کو تیرے لیے ایک نئے عذاب کی ابتدا ہوگی۔ مصر کے چوپایوں کے پہلوٹے مارے جائیں گے اور سارے مصر میں ایسا ہولناک ماتم برپا ہوگا کہ نہ پہلے کبھی ہوا نہ کبھی ہوگا۔ لیکن اے فرعون، بنی اسرائیل میں سے کوئی انسان یا حیوان اس عذاب سے متاثر نہ ہوگا۔
اور اس عذاب کے دوران اسرائیلی بستیوں میں کوئی کتا تک نہ بھونکے گا، اور یہ اس لیے ہوگا کہ تم لوگ جان لو کہ میرا رب مصریوں اور اسرائیلیوں کے درمیان، یعنی اپنے بندوں اور کفر کرنے والوں کے درمیان کیسے اور کس طرح فرق کرتا ہے۔ اور اے بادشاہ، اس عذاب کے دوران تم اور تمہارے حواری میرے پاس آ کر التجا کے انداز میں کہیں گے کہ میں بھلے بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے نکل جاؤں، کوئی مجھ سے تعرض نہ کر سکے گا۔ اور اے بادشاہ، یہ میرے رب کا وعدہ ہے، اور سن رکھو کہ میرا اللہ کسی صورت بھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ حکیم و دانا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں جو اسے وعدہ خلافی کرنے پر مجبور کر سکے۔ اس کے ساتھ ہی موسیٰ و ہارون فرعون کے دربار سے نکل گئے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے مصری ہمسایوں سے یہ کہہ کر ان کے سونے کے زیورات اور چاندی کے زیورات ادھار مانگے تھے کہ ان کی عید آ رہی ہے، لہٰذا وہ عید پر ان زیورات کو استعمال کر کے انہیں واپس لوٹا دیں گے۔ مصریوں نے جب اندازہ کر لیا کہ بنی اسرائیل والے سچ کہہ رہے ہیں تو انہوں نے فراخ دلی سے ان کو زیورات دے دیے۔ تب موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر ہرکار بنی اسرائیل کے اندر اعلان کرنے لگے کہ ہر گھر ایک ایسا دمبا ذبح کرو جو بے عیب، ایک سالہ اور نر ہو، اور سب اسرائیلی دمبوں کو شام کے وقت ذبح کریں اور دمبوں کا تھوڑا سا خون لے کر ان گھروں کی چوکھڑیوں پر لگا دیں جہاں وہ رہتے ہیں۔ پھر ان دمبوں کا تھوڑا تھوڑا سا گوشت آگ پر بھون کر بے خمیری روٹی اور کڑوے ساگ کے ساتھ کھائیں، اور یہ کہ اپنے جوتے پہن کر اور ہاتھوں میں اپنی لاٹھیاں لے کر رات کے کسی بھی لمحہ کوچ کے لیے تیار رہیں۔ انہیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ اللہ کی طرف سے ارض مصر پر عذاب نازل ہوگا، اور قدرت کے عذاب نازل کرنے والے عناصر ان کے گھروں کا بچاؤ کرتے چلے جائیں گے جن کی چوکھڑیوں پر ذبح شدہ دمبوں کا خون لگا ہوا ہوگا۔ بنی اسرائیل کو یہ بھی بتایا گیا کہ قربانی کا یہ دن مستقل طور پر ہمیشہ یوں ہی قربانی کے دن منایا جائے گا، اور یہ بنی اسرائیل کے لیے عید کا دن ہوگا۔ انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ آنے والی نسلوں میں بھی یہ رسم جاری رہے گی کہ وہ اس دن کو عید کے طور پر شان و شوکت سے منائیں گے۔ سو اس روز آدھی رات کو خداوند کا عذاب مصر پر نازل ہوا، اور فرعون جو بڑے تکبر اور غرور کے ساتھ اپنے تخت پر بیٹھا کرتا تھا، اس کے پہلوٹے سے لے کر وہ قیدی جو قید خانے میں تھا اس کے پہلوٹے تک، بلکہ چوپایوں کے پہلوٹے تک کو بھی ہلاکت نصیب ہوئی۔ فرعون اور اس کے اراکین سلطنت اور دیگر مصری رات کو اٹھ بیٹھے۔ مصر میں کہرام مچ گیا، کیونکہ ایک بھی گھر ایسا نہ تھا جس میں کوئی مرا نہ ہو۔ تب موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو حکم خداوندی ہوا کہ وہ رات ہی رات میں بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی سرزمین سے نکل جائیں، اور جاتے ہوئے اپنے ساتھ بھیڑ بکریاں، گائیں، بیل اور دوسرا سامان بھی لیتے جائیں۔ سو بنی اسرائیل بڑی جلدی میں تیار ہوئے، اور گھروں میں رکھا گوندا ہوا آٹا کپڑوں میں باندھ کر اور اپنا سامان لے کر جانوروں کو ہانکتے ہوئے موسیٰ و ہارون کے ساتھ مصر سے روانہ ہو گئے۔ مصریوں سے لیے ہوئے سونے چاندی کے زیورات بھی انہوں نے ساتھ لے لیے تھے، چونکہ یوسف علیہ السلام نے مرتے وقت بنی اسرائیل سے قسم لے لی تھی کہ جب وہ مصر سے نکل کر فلسطین کی طرف روانہ ہوں تو ان کی ہڈیاں بھی ساتھ لے جائیں۔ پس موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی ان ہڈیوں کو ایک تابوت میں ڈال کر اپنے ساتھ رکھ لیا۔ یوں بنی اسرائیل راہ، ممفس اور دیگر اپنے شہروں سے نکل کر سکات کے مقام تک آئے، اور بال بچوں کو چھوڑ کر وہ کوئی 6 لاکھ کے قریب تھے۔ ان کے ساتھ ان کی بھیڑ بکریاں، گائیں، بیل اور دوسرے چوپائی بھی تھے۔ راستے میں انہوں نے گوندے ہوئے آٹے کی روٹیاں پکائیں اور کھائی۔ جس رات بنی اسرائیل مصر سے نکلے تھے اس رات تک یوسف علیہ السلام کے وقت سے لے کر انہیں مصر میں رہتے ہوئے 420 برس گزر چکے تھے۔ پس سکات میں پڑاؤ کرنے اور اپنے کھانے کا انتظام کرنے کے بعد بنی اسرائیل نے پھر آگے کو روانگی اختیار کی۔ خدا تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کا بندوبست یوں کیا کہ دن کے وقت انہیں راستہ بتانے کے لیے بادل کا ایک ستون سا ان کے آگے آگے چلتا تھا، اور روشنی کا ایک مینار ان کے آگے آگے ان کی رہنمائی کرتا ہوا چلتا تھا۔ موسیٰ و ہارون علیہ السلام خدا کے حکم کے مطابق بحر قلزم کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہوں نے صحرائے سینا سے گزر کر فلسطین کا رخ نہ کیا، بلکہ بحر قلزم کا رخ کیا، اور وہاں بعل صفون کے قریب بنی اسرائیل کے ساتھ بحر قلزم کے کنارے پڑاؤ کر لیا، کیونکہ دوسرے راستے میں مصری فوجی چوکیاں تھیں اور ان کے پکڑے جانے کا اندیشہ تھا، اس لیے یہ ادھر سے نہ گئے۔
جب فرعون کو خبر ہوئی کہ بنی اسرائیل تو مصر سے نکل بھاگے ہی تو اسے تشویش ہوئی۔ اس کے اراکین سلطنت بھی اس سے کہنے لگے کہ اے بادشاہ، یہ تو نے کیا کیا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر کے یہاں سے جانے دیا؟ اب کون اس سرزمین میں مصریوں کے کام اور خدمت کرے گا؟ اس پر فرعون نے اپنے لشکر سمیت بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور اس مقصد کے لیے اس نے اپنا جنگی رتھ تیار کروایا۔ اس کے علاوہ 600 رتھ مزید اس کے لشکر میں شامل تھی۔ یوں وہ ایک بڑے لشکر کے ساتھ بنی اسرائیل کے تعاقب میں نکلا۔ بنی اسرائیل ابھی تک بال صفون میں پڑاؤ کیے ہوئے تھے کہ فرعون نے انہیں جا لیا۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل بے حد خوف زدہ ہوئے۔ بنی اسرائیل کے سردار مل کر موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور بولے، اے موسیٰ، کیا مصر کی سرزمین میں ہمارے لیے قبریں نہ تھیں جو تو وہاں سے ہمیں ان بیابانوں کے اندر لے آیا ہے؟ اے موسیٰ، یہ تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ کیا ہم تجھے وہاں کہتے نہ تھے کہ ہمیں وہی رہنے دے کہ ہمارے لیے مصریوں کی خدمت کرتے رہنا اس سے بہتر ہے کہ ان بیابانوں میں ذلت و گمنامی کی موت مارے جائیں۔ جب یہ سردار اپنی بات ختم کر چکے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، ڈرو مت، خاموش اور پرسکون رہو، اس لیے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ وہ ہمارے لیے ان مصریوں کے مقابلے میں کافی ہے کہ وہ بڑا حکمت والا اور زبردست ہے۔ بنی اسرائیل اب بھی خوفزدہ اور اندیشوں کا شکار تھی، اس لیے کہ وہ اپنے پیچھے فرعون کے لشکر کے 7 لاکھ سوار دیکھ رہے تھے، جن میں سے 70,000 سپاہی سیاہ گھوڑوں پر سوار تھے۔ تب خدا تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی گئی، اپنا عصا سمندر پر مارو۔ بس موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جب سمندر پر مارا تو اس میں بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 راستے بن گئے، اور اس طرح کے پانی کے تودے بحر منجمد کی طرح ہر راستے کے دونوں طرف پہاڑوں کی طرح کھڑے تھے، اور ان پانی کی دیواروں کے درمیان خشک راستے نکل آئے تھے۔ ان راستوں کو قدرت نے ایسا شفاف بنا دیا تھا کہ ایک راستے سے گزرنے والے دوسرے راستے سے گزرنے والے کو دیکھتے بھی جاتے اور آپس میں بات چیت بھی کر رہے تھے۔ بہرحال جب قلزم کے اندر بننے والے ان 12 راستوں پر بنی اسرائیل کے 12 قبائل آگے بڑھ رہے تھے تو فرعون بھی اپنے لشکر کے ساتھ سمندر کے کنارے آ کھڑا ہوا۔ اس کے ایک درباری نے اس سے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا، اے آقا، یہ کیا عجیب معاملہ ہے کہ سمندر کے اندر 12 راستے بن گئے ہیں اور ان خشک راستوں پر بنی اسرائیل معجزانہ انداز میں رواں ہیں، جیسے لوگ پکے اور پختہ راستے پر سفر کرتے ہیں۔ فرعون نے اپنی بڑائی اور برتری ظاہر کرنے کے لیے کہا، یہ 12 راستوں کا سمندر میں بن جانا میری کرشمہ سازی ہے تاکہ تم بنی اسرائیل کو جا پکڑو، لہٰذا تم بے فکر ہو کر آگے بڑھو اور ان بنی اسرائیلیوں کو بچ کر نہ جانے دو۔ چنانچہ فرعون کا سارا لشکر بنی اسرائیل کے تعاقب میں ان راستوں پر اتر گیا، اور جب اس کا آخری سپاہی بھی ان راستوں پر اتر آیا تو خدا کے حکم سے سمندر پھر اپنی اصلی حالت پر آ گیا، اور فرعون اور اس کا تمام لشکر اس میں غرق ہو گیا۔ جس وقت فرعون غرق ہو رہا تھا تو اسے ملائکہ عذاب اپنے سامنے نظر آنے لگے۔ اس پر وہ پکار کر کہنے لگا، میں اسی ایک وحدہ لا شریک ذات پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائی، اور یہ کہ میں فرمان برداروں میں سے ہوں۔ مگر چونکہ یہ ایمان حقیقی نہ تھا بلکہ گزشتہ فریب کاریوں کی طرح نجات حاصل کرنے کے لیے ایک بہانہ تھا، سو خداوند تعالیٰ کی طرف سے یہ توبہ قبول نہ کی گئی، اور جواب میں کہہ دیا گیا، آج کے دن ہم تیرے جسم کو ان کے لیے جو تیرے پیچھے آنے والے ہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ فرعون کی لاش تھوڑی دیر سمندر میں ڈوبی رہی۔ اس دوران اس کی ناک کا ایک حصہ ایک مچھلی نے کھا لیا۔ اس کے بعد آنے والی نسلوں کے لیے فرعون کی لاش کو درس آمیز بنانے کے لیے معجزانہ طور پر لہروں نے باہر اچھال دیا۔ جب بنی اسرائیل بحر قلزم کے اس پار خیر و عافیت سے اتر گئے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ بھی دیکھ لیا کہ سمندر کی لہروں نے مرے ہوئے فرعون کو کنارے پر لاپٹ کھا ہے، تو انہوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر عورتوں نے دفیں بجانی شروع کر دیں اور بنی اسرائیل کے سب افراد خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے رب کے حمد و توصیف میں گا رہے تھے، ہم خداوند کی ثنا گائیں گے کیونکہ وہ جلال کے ساتھ فتح عطا کرتا ہے۔ اس نے گھوڑوں کو سواروں سمیت سمندر میں ڈال دیا۔ خدا ہمارا زور اور نجات ہے، وہ ہمارا خدا ہے اور ہم اس کی بڑائی بیان کریں گے۔ وہ ہمارے باپ دادا کا بھی خدا ہے،
ہم اس کی بزرگی کا ذکر کریں گے کہ فرعون کے لشکر کو اس نے سمندر میں ڈال دیا اور اس کے چیدہ چیدہ سردار بحر قلزم میں غرق ہو گئے۔ گہرے پانی نے انہیں چھپا لیا اور وہ پتھر کی مانند تہ میں چلے گئے۔ خداوند تعالیٰ تو اپنی عظمت کے زور سے اپنی مخالفتوں کو تہ و بالا کرتا ہے۔ وہ اپنا قہر بھیجتا ہے، وہ مخالفوں کو بھسم کر ڈالتا ہے، اور سیلاب تودے کی طرح سیدھے کھڑے ہو گئے اور گہرا پانی سمندر کے بیچ میں جم گیا۔ دشمن نے تو یہ کہا تھا کہ وہ ہمارا پیچھا کر لے گا، ہمیں آ پکڑے گا اور لوٹ کا مال تقسیم کرے گا۔ اس کی تباہی سے ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہوا۔ خدایا تو نے اپنے قہر کی پھونک سے انہیں سمندر میں پیس ڈالا اور وہ سیلاب میں سیسے کی طرح ڈوب گئے۔ معبودوں میں اے خدا تیرے مانند کون ہے جو تیرے مانند اپنے تقدس اور جلال کے سبب روب والا اور صاحب کرامت ہے۔ اپنی رحمت سے تو نے اپنے بندوں کی گلو خلاصی کی اور رہنمائی کی، اور اپنے بھروسے تو نے اپنے مقدس مقام کو لے چلا، اور فلسطین والوں کی جان پر بنی ہے۔ ادوم کے مسکین حیران ہیں، پہلوانوں کو کپ کپی لگ گئی ہے۔ کنعان کے باشندوں کے دل بیٹھے جاتے ہیں اور خوف و ہراس ان پر طاری ہے۔ اے خدا تیری عظمت کے سبب وہ پتھر کی طرح بے حس و حرکت ہیں۔ اے خدا تیری سلطنت ابد لا ابد تک رہے گی۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی رہنمائی میں بنی اسرائیل نے بحر قلزم کے کنارے کنارے جنوب کی طرف بڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ اکا کے مقام پر جا پہنچے، اور یہاں انہوں نے آرام کرنے اور اپنے لیے کھانا تیار کرنے کی غرض سے پڑاؤ کر لیا۔